احساس کیجیے. بہت شکریہ. اب میں آتا ہوں واپس اپنی نشستوں کے سلسلے پر. جس عنوان کو لے کے میں چل رہا تھا، میں مصطفیٰ عز آبادی سے کہوں گا کہ میرے آخری جو گزشتہ لیکچر تھا اس کے آخری ذرا کچھ جملے بتا دیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میں نے کہاں بات ختم کی تھی، کہاں سے شروع کروں. جی بھائی، آپ کی گزشتہ نشست جو تھی وہ اقرا کے حوالے سے تھی. آپ نے اس کا مفہوم بیان کیا تھا، اور آپ کی جو یہ تو آپ شروع سے بتا رہے ہیں. آخری جملے میرے اقرا کہاں؟ اقرا تو بہت پہلے کی ہو گئی. کدھر ہیں آپ مصطفیٰ؟ تیسرے جو لاسٹ میرا لیکچر تھا اس کے آخری جملے کسی کو یاد ہے؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جی جناب، شکریہ. جو لوگ غور سے سنتے ہیں انہیں یاد رہتا ہے. انسان کیا ہے؟ جانور کیا ہے؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں یہ میں بتا چکا ہوں. انسان کیا ہے؟ بات آ رہی تھی کہ بھئی آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر دوبارہ سوال تاکہ آپ کی یادداشت یعنی واپس آ جائے، یعنی واپس مطلب آپ کنیکٹ ہو جائیں موضوع سے. آپ انسان اور جانور کا فرق میں بتا چکا ہوں، ورنہ مزید بتا دوں گا میں. ہاں جی، یہاں پہنچے تھے نماز کیوں پڑھتے ہیں. جی نماز کیوں پڑھتے ہیں، جواب دیجیے. جس پر میں نے 2.5 قلندر کی مثال دی تھی اور حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی میں نے وہ کہاوت بتائی تھی کہ جب وہ بصرہ کے شہروں میں مصر کے اندر ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں مٹکا بھرا ہوا پانی سے لے کے دوڑی غصے میں چلی جا رہی تھی، لوگوں نے پوچھا یا رابعہ بصری، آپ اتنے غصے کے عالم میں یہ آگ اور پانی لے کے کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں دوزخ میں لگی ہوئی آگ کو اس پانی سے بجھانے کے لیے اور جنت کے سبز باغوں کو اس جلی ہوئی لکڑی سے آگ لگانے کے لیے. جنت کو آگ لگانے، دوزخ کی آگ بجھانے، تاکہ لوگ خدا سے، اللہ سے بے لوث محبت کرنا سیکھیں. تو اب آپ میرے اس سوال کا جواب دیجئے، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی اگر براڈ پہ آ کے جواب دینا چاہے جلدی جلدی وہ دے دے 1 منٹ میں. مصطفیٰ زبادی آپ ہی دے دیں چلے. بھائی صرف یہ سوچ کر کہ نماز فرض کی گئی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، بس اسی لیے پڑھی جاتی ہے. بس نماز فرض کی گئی ہے اس لیے پڑھتے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں
اس لیے روزے رکھتے ہیں. ہاں بھائی، نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کو راضی کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کا مطلب اللہ کی مرضی کے لیے، یعنی اس نے فرض کیا اسی لیے کہ تمہارا حکم ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں. نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے. تو اس سے جناب اللہ خوش ہو جائے گا. اور جب خوش ہوگا تو ہمیں جنت میں بھیجے گا. یہی بات ہے یا نہیں؟ اور اگر فرض کی گئی نمازیں نہیں پڑھیں گے، فرض کیے گئے روزوں کو نہیں رکھیں گے تو عذاب ملے گا اللہ کا. اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں ہے؟ یہ تو بتائیے نا مجھے. اگر روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کفارہ نہیں جی، قضا. کفارہ ایک الگ چیز ہے، اس کی قضا. توبہ نہیں، توبہ سے بات مکمل نہیں ہوتی. روزہ ٹوٹنے کا، ٹوٹ گیا یار، یہ کفارہ نہیں ہوتا، روزے کی قضا ہوتی ہے. یہ جو بتاتے ہیں کفارہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کفارہ. آپ بتائیے نا کفارہ کیا ہوتا ہے، مجھے یہ بتائیے نا. جرمانہ؟ کیا جرمانہ؟ کھانا کھلا دیتے ہیں لوگوں کو، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ اور اسلام، اللہ ان کا دوست ہے جو دولت مند ہے. ایک غریب مزدور صبح کما کے شام کو روٹی خرید کے کھانے والا 60 آدمیوں کو 60 آدمیوں کو کھانا کیسے کھلائے گا؟ جواب دیجئے.
تو یہ آپ کا اللہ، جس کو آپ اللہ 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 کہتے ہیں، اللہ کیا صرف امیروں کا دوست ہے؟ اب آپ آئیں قضا روزے پہ. میں جب کہہ رہا تھا قضا قضا کا تو آپ کفارہ کفارہ لکھ رہے تھے. اب میں نے کفارہ کہا تو بھاگ گئے آپ میدان سے. میدان سے بھاگ گئے نا آپ. اور اگر نماز کا وقت نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اب مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ میاں نے یہ نماز فرض اور روزے فرض جو ہے وہ کیوں کیے ہیں؟ جواب دیجئے. یہ علمی بحث ہے، جواب دیجئے. نماز فرض کیوں کی ہے؟ اچھا جی، یہ تو آپ بحیثیت مسلمان جواب دے رہے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں جو لوگ، ایک بڑی تعداد ہے، ذرا گوگل میں جائیں، تمام لوگ، آپ لوگ بھی جو سن رہے ہیں، گوگل میں جائیں، ہاؤ مینی نان بلیورس ایگزسٹ ان دس ورلڈ. اور ایتھیسٹ جس کو کہتے ہیں، ہاؤ مینی، واٹ آر دیئر پاپولیشن، ہاؤ مینی دے آر، اور ہاؤ مینی آر دے ڈونٹ بلیو ان گاڈ، دے ڈونٹ بلیو ان اللہ. جی نہیں، گوگل دیکھ کے مجھ صحیح تعداد بتائیے. ویکیپیڈیا، میں یہاں تعلیم فکری باتیں کر رہا ہوں. یہی غور و فکر سے تو سب کچھ ایجاد ہوتا ہے. مجھے ایگزیکٹ عزیز آبادی آپ بتائیے گوگل میں دیکھ کے. جی بھائی، گوگل کہتا ہے 450 سے 500 ملین کے قریب جو ہیں اپروکسیمیٹلی وہ ایتھیسٹ ہیں پوری دنیا میں. یعنی آدھے ارب، یہی وہ نا؟ جی ہاں. نہیں، بلین تو نہیں ہوں گے، خیر بلین نہیں ہے. میں چاہتا ہوں پڑھیں، ساتھی میں فکری نشست میں آ کے کچھ سیکھیں. اچھا، اب یہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. تو ان کی روزے کی، ان پر روزہ، یہ روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے. یہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. اب یہ پاکستان کے جتنے ملا ہیں نا، یہ پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟
ارے انہیں جو کچھ مل رہا ہے دنیا میں مل رہا ہے، اللہ کی یہاں انہیں ملے گا جو فاقے کر رہے ہیں یہاں۔ اب مولویوں کے لیے گالی نکل رہی ہے میرے منہ سے، ان ملاؤں سے کوئی پوچھے تمہیں ذرہ برابر شرم ہے؟ تم نے کتنے فاقے کیے ہیں مولویوں؟ اے ملاؤں تم نے کتنے فاقے کیے ہیں؟ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، نمازیں فرض کی ہیں، اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرض کی ہیں تو آپ پڑھتے ہیں نا؟ کبھی آپ نے از خود ایک نماز بھی مفتی پاکستان اور ملاؤں جعلی، تم لوگ آتے ہی نہیں ہو مجھ سے بحث کرنے، میں تمہارے جو مذہب کا ہے نا اور تمہارا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھا دوں، نقاب اتار کے، کتنا گھنا بھیانک چہرہ ہے تم لوگوں کا ملاؤں۔ کبھی انہوں نے اس لیے نماز پڑھی ہے؟ کبھی اس لیے نماز پڑھی ہے؟ صحن میں لیٹے ہوئے ہیں، گرمیوں کا زمانہ ہے، چاند غائب ہے، رات آ گئی ہے، صحن میں لیٹے ہوئے ہیں، اوپر آسمان ہے، اور ہم اوپر جب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بے پناہ ستارے نظر آ رہے ہیں۔ کتنے مولویوں نے نماز پڑھی ہے؟ یا اللہ یہ نظارہ تو نے بنایا ہے کتنا حسین ہے، فوراً وضو کیا اور نماز پڑھی ہو۔ کتنے ہیں مولوی ایسے؟ یا چلیے مولویوں کو چھوڑ دی جو اس وقت براڈ پر موجود ہیں، آپ میں سے کتنوں نے نماز پڑھی ہے صرف یہ نظارہ دیکھ کے؟ آپ میں سے کتنوں نے پڑھی ہے؟ جھوٹ نہیں بولیے، مجھ سے جھوٹ بول لیں گے، خدا کے آگے نہیں چلتا یہ جھوٹ۔ اللہ میاں کو پاکستان کی عدالت مت سمجھیے۔ اب آپ جب سوال کا جواب نہیں دے رہے تو سوال تو اٹھے گا کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی نماز فرض کرنے کی؟ کیا ہماری نمازیں، ہمارے روزے اللہ کی بڑائی میں مزید بڑائی ڈالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کو روزے رکھوا کر ہمیں فاقہ کر کے اللہ میاں کو کیا مزہ آتا ہے کیا؟ تو پھر نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج،
یہ سب کائے کے لیے فرض کیے گئے؟ اچھا، اس سوال کا جواب دے دیجئے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اللہ سے بڑا کون سا اللہ ہو سکتا ہے؟ جواب دیجئے. تو بھائی مطلب اللہ میاں کو شوق ہے کہ لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے رہے؟ ہاں بھائی، کوئی نہیں آ رہا میدان میں؟ حضور اللہ کی عبادت اگر سارے مسلمان کرنا چھوڑ دیں تو اللہ میاں چھوٹے ہو جائیں گے کیا؟ چھوٹے نہیں ہوں گے؟ نعوذ باللہ. ہیں؟ استغفر اللہ. ہیں؟ تو کیا آپ کی نمازیں اللہ میاں کو مزید بڑا بناتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں نمازیں؟ آئیے اب ذرا غور سے سنیے. اللہ العظیم، اللہ سب سے بڑا تھا، ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کو ہماری کسی تعریف کی ضرورت، ہماری طرف سے اس کو اس بات کی ضرورت ہرگز 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 نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریف کرتے رہیں. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی نمازیں، آپ کے سجدے، آپ کے رکوع و سجود اللہ کی بڑائی میں کوئی مزید اضافہ. بھائی مزید اضافہ تو جب ہوگا نا کہ جب کہ اس سے کوئی بڑا ہو. اللہ سے کوئی بڑا ہی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا.
تو اللہ تبارک و تعالی کو کسی کی نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ، حج دے نہ دے، اس کی نہ ضرورت ہے اس کو، نہ اس نے اپنی تعریف و توصیف کے لیے یہ عبادتیں فرض کی ہیں۔ یہ تمام عبادتیں، نماز صرف اس لیے فرض کی گئی ہے جو آج سائنس بھی جگہ جگہ درس دیتی پھرتی ہے کہ آپ اس سے کئی چیزیں سیکھیں، وقت کی اہمیت کا احساس کریں، دوسرے پاکیزگی کا خیال کریں، تیسرے عبادت، نماز پڑھیں تو کھڑے ہوں گے، رکوع میں جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو حرکت ہی تو زندگی کی علامت ہے، اور سکوت موت کا اظہار ہے۔ زندگی ہی حرکت کرتی ہے، اور جب حرکت ہوتی ہے تو پورے جسم کے نہ صرف پاکی ہوتی ہے، وقت کا احساس ہوتا ہے، بلکہ نماز پڑھنے سے اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ پھر اس ایکسرسائز سے ڈسپلن، آپ کو نظم و ضبط آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے تو ہیں، مگر اکثریت میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ جلدی جلدی نماز اس طرح پڑھتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو الله احد الله الصمد ولم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر! یار یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ یعنی نماز کے اندر بھی چوری، نہیں رٹا نہیں، یعنی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی کہ ہم پڑھ بھی نہیں رہے الحمد للہ رب العالمین، آپ پورا بھی نہیں کہا الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کسے آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ خدا نے نماز اسی لیے تو فرض کی ہے کہ آپ نظم، برداشت، تحمل، طریقہ ادائیگی، ہر چیز سیکھیں۔ اب
صبح کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں فرض. اب آپ دیکھیے ذرا اس کی گہرائی پہ غور کیجیے. یہ 2 فرض نمازیں بھی اگر ہم اس کو جو خدا نماز فرض کرنے کا درس دے رہا ہے آپ کو کہ ہر طریقہ بتا رہا ہے کہ پاکی بھی کرو. بھائی صبح آپ رات کو سونے کے بعد اٹھ کر فوراً تو نہیں چلے جاتے نا بغیر وضو کیے ہوئے. پہلا ہی درس. پھر صبح کا اٹھنا. صبح کا اٹھنا اس میں اللہ میاں کا کیا فائدہ ہے مجھے بتائیے صبح کے اٹھنے میں. ابے صبح کے اٹھنے میں نماز فجر میں صبح 5 بجے 4 بجے ہر جگہ کا وقت الگ ہوتا ہے. اتنی جلدی اٹھ کے جناب اتنی اچھی نیند آ رہی ہوتی ہے اس وقت. تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. اب یہاں بتا رہا ہے نیند سے بہتر ہے نماز. اب وہ نماز یہاں جو ہے وہ استعارے کے ایک تشبیہ دینے کے لیے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے فرض کی گئی ہے. لیکن اس کا پیچھے مقصد جو ہے وہ یہ ہے صبح اٹھو گے نماز پڑھو گے جلدی تیار ہوگے جلدی کاروبار پہ جاؤ گے جلدی نوکری پہ جاؤ گے. اور صبح کا اٹھنا اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے. سب سے خوبصورت صبح طلوع صبح ہی ہوتی ہے. پاکیزہ ہوا صحت کے لیے اچھی. نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی جسمانی بہتری کے لیے آپ کو ٹائم کا پابند بناتی ہے. یعنی جو نماز کی خوبیاں ہیں ان میں سے کون سی خوبی آپ پوری کرتے ہیں ایک کا نام بتا دیجئے. ایک خوبی جو آپ پوری کرتے ہو جلدی بتائیے جلدی. اب آ جائیے دیکھیے نماز بہت ساری چیزوں کو سکھانے کا درس دیتی ہے اور وہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ نماز اور ساری عبادتیں صرف اور صرف انسانوں کے مفاد کے لیے ہیں اللہ کے لیے نہیں. اب روزہ آپ کے اوپر فرض کیا گیا تو اس لیے فرض کیا گیا کہ صبح صادق روشنی نکلنے سے
پہلے کھانا پینا بند کر دو سورج کے غروب ہونے تک. نہ پانی پیو نہ کھانا کھاؤ. یہ آپ کے بھوکے رہنے سے اللہ میاں کو کیا کوئی خوشی ہوتی ہے، یا اللہ میاں کی فضیلت میں کوئی اور نعوذ باللہ اضافہ ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، نو ناٹ ایٹ آل. اب آپ جو روزہ رکھتے ہیں، نیت کرتے ہیں صبح صادق ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور شام تک، کائی کے لیے؟ اس کے پیچھے گہرائی کیا ہے؟ اس کے پیچھے گہرائی یہ ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں کھانے کو دیا ہے، ہم نے تمہیں حلال روزگار دیا ہے. کچھ کو کسی وجہ سے کہ وہ کام نہیں کر سکتا، وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ مشقت نہیں کر سکتا، کسی بھی وجہ سے، اسے مفت میں تو کوئی پیسہ نہیں دے گا اس کو. تو جس مشکل میں، جس غربت کے عالم میں وہ مفلس اپنی زندگی میں کرب اس کو ہوتا ہے، کھانا مانگ نہیں سکتا، ہاتھ پھیلا نہیں سکتا کہ غیرت اجازت نہیں دیتی، تو اس کو کیسی بھوک لگ رہی ہے، کھانے کو نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے، پینے کو پانی نہیں ہے. پیاسے کی پیاس کا احساس ہو تمہیں، جنہیں پانی نصیب نہیں یا مشکل سے ملتا ہے. تمہیں روزگار ملا ہوا ہے، انہیں دیکھو کہ وہ بھوک میں کیسے کیا کیفیت ہوتی ہے. لہذا لوگوں، تم اپنے ارد گرد کسی کو بھوکا اور پیاسا نہ رکھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ بتائیے کہ اس میں انسان کا فائدہ ہے، انسان کو دوسرے کی مدد کرنے کا سبق دے رہا ہے اللہ تعالی، یا آپ کے بھوکے رہنے سے اللہ میاں کا وزن 1 کلو اور بڑھ جائے گا؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. لیکن کیا ہم جو مقاصد میں بیان کر رہا ہوں، کیا ہم ان مقاصد کے تحت اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو اس نے فرض کی؟ اللہ کی نہیں، جو ہم وہ فرض ادا کرتے ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کیا. اسی گہرائی سے، اسی روح سے، جس مقصد کے لیے نماز آپ پر فرض کی گئی ہے، جس مقصد کے لیے روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے لیں. ہم نے اب تک جتنے روزے اور جتنی نمازیں پڑھی ہیں، خود کیلکولیٹ کر لیں کتنے پرسنٹ ہم نے صحیح کی ہیں، کتنے پرسنٹ ہم نے ٹلا مارا ہے. ایمانداری سے بس. تو معزز خواتین و حضرات، ہم اس لیکچر کو آگے بڑھائیں گے، زکوٰۃ پہ آئیں گے. اگر روزے کا مطلب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سنیے، ذرا غور سے سنیے، ہم کیا کرتے ہیں.
ہمارا روزہ دیکھیے کیسے ہوتا ہے، روزہ رکھنا کیسے ہوتا ہے، سنیے۔ اماں جی اٹھاتی ہیں یا ابا جی اٹھاتے ہیں، اماں ہی اٹھاتی ہیں، چلو 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 روزہ کو افطار سحری کر لو، سحری کر لو، چلو 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 جلدی سے، سحری کا وقت ختم ہو رہا، اٹھو 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 جلدی سے اٹھو۔ اب ہم اٹھے، اماں نے کیا کیا ہے، پراٹھے الگ بنے ہیں، سالن الگ ہے، کھجلے اور پھینیاں الگ ہیں، اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ سحری میں اگر دودھ جلیبی مل جائے، اس کی مٹھاس والی چیز مل جائے پراٹھوں کے ساتھ اور انڈوں کے ساتھ، پراٹھوں کے ساتھ، قورمے کے ساتھ، تو مزہ آ جائے۔ یہ ہم نے خوب اتنا کھایا کہ ہم روز نہیں کھاتے، اس سے زیادہ سحری میں ہم نے کھایا جو ہم عام ناشتوں میں نہیں کھایا کرتے، اتنا پیٹ بھر لیتے ہیں ہم۔ تو شام تک بھوکے بھی رہیں گے تو کیا خاک بھوک کا احساس ہوگا؟ لیکن حرکتیں ہماری، ہم روح کو روزے کی سمجھے ہی نہیں ہے کہ 12 بجے نہیں پیاس لگ رہی ہے اور ابھی سے سوچ رہے ہیں، اگر دفتر میں ہے تو بیگم کو، اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو اماں کو، اماں آج ارد کے دہی بڑے بھی بنا لینا، آج اب جناب دسترخوان پہ روزہ کھولنے کے لیے ہم بیٹھے، پھل ادھر، طرح طرح کے پکوڑے الگ، دہی بڑے بیسن کے ہوں یا ارد کے ہوں وہ الگ، درجنوں قسم کی چیزیں، اور پانی سے روزہ کھولنے کے بجائے شربت بن رہا ہے، روح افزا کا شربت۔ معلوم ہوا جو عام دنوں میں دسترخوان پہ ہم چیزیں نہیں کھاتے، وہ افطاری کے وقت کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آہ کیا اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ الو کے پٹھوں، تمہیں یہ نعمتیں کھانے کے لیے روزہ نہیں فرض کیا ہے؟ کھجور، آدھی روٹی کھا کے پانی پیو، روزہ رکھو۔ افطار کرتے وقت اہتمام کرنے کے بجائے جو مقصد الہیہ ہے رکھنے کا کہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو، آپ کو ڈسپلن ہے، بلکہ آپ تو روزہ رکھ کے عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہو، صحیح یا غلط؟ ایسی صورت میں روزے کی جو روح ہے وہ تو غائب ہو گئی، فرض پورا کر رہے ہیں، کیا ایسا روزہ قبول ہوگا؟ یعنی روزے کا احساس یہ ہے کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جو بھوکے ہیں، فاقہ کر رہے ہیں، پیاسے ہیں، ان کی پیاس کا، ان کی بھوک کا، ان کی غربت کا احساس کرو، اور جتنا تم کھاتے ہو اپنے حصے میں کچھ کاٹ کے ان کو دو تاکہ ان کی پیاس بھی بجھ سکے، ان کا پیٹ میں بھر نہ جائے تو پیٹ میں کچھ نہ کچھ جینے کا سامان تو ہو جائے۔ کتنے مولویوں نے نماز کی اور روزے کی یہ فضیلتیں بیان کی ہیں جو میں کر رہا ہوں؟
ہاں بتائیے کس کس نے کی ہیں؟ میں سننا چاہتا ہوں نا نام ایسے ملاؤں کا، تاکہ میں بھی جا کے وہاں پر ان سے ہدایت لے سکوں۔ اور کسی کو ملا کو بٹھا لیں آپ گھر میں، اور کہیں آج تو مولوی صاحب آئیں گے، روزہ کھلے گا، لہذا آج اور زیادہ شاندار، تو مولوی کہے گا یا اللہ کیا نعمتیں ہیں تیری، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ لہذا کوئی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ عبادت کرنے والوں کو پسند کرتا، انہیں رزق دیتا، تو جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اگر اللہ متعصبی ہوتا، اپنے بندوں سے نفرت کرنے والا ہوتا، تو جو اس کو سجدہ نہیں کر رہے، اس کے وجود ہی کو نہیں مان رہے، تو سجدہ کیا خاک کریں گے؟ جب اللہ کے وجود کو نہیں مان رہے تو اللہ کیا، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی رزق عطا نہیں کرتا؟ جواب دیجئے۔ مصطفیٰ زوادی میں یہ فکری لیکچر یہ گاڑے ہیں، ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے، تو میں ختم کر دوں، یہ ایک سیاسی ہی سلسلہ شروع کروں یا اپنی براڈ چینج کروں؟ کیا کروں میں؟ مجھے مشورہ چاہیے۔ بھائی میں تو یہ درخواست کروں گا آپ یہ سلسلہ بالکل جاری رکھیں، کیونکہ یہ اصل جو تعلیم ہے یہ کہیں اور نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی، نہ کسی یونیورسٹی میں، نہ کسی مدرسے میں، کہیں یہ اصل جو تعلیم ہے وہ نہیں مل رہی۔ تو یہ آپ اب ایک صاحب لکھ رہے ہیں رازق تو اللہ ہی ہے، تو رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے اسے بھی رزق دے رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مان رہا اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے، تو فرق کیا ہے؟ اس کا جواب دیں آپ، اس کا جواب دیجئے نا۔ وہ آپ کے ملا جو ہے نا ٹی وی پہ جو آتے ہیں، وہ کہیں گے دیکھو ان کے لیے تو دنیا میں ٹھیک ہے، نہیں مان رہے اللہ کو، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اب گالی نکلے گی پھر منہ سے۔ توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ۔ اللہ ایسے جعلی ملاؤں سے بچائے، اللہ مذہب کی غلط تعویلات اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو اس کی روح کے مطابق بیان کرنے کی توفیق ہو تو آپ بیان نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرو گے 101 مرتبہ تو اتنا ثواب ملے گا، وہ عبادت ہی کیا جو گن گن کے کی جائے۔ عبادت تو یہ ہے کہ آپ حالت عبادت نماز روزے کی کیفیت میں ہو یا نہ ہو، مگر دل آپ کا پکارتا رہے اللہ 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 اللہ۔ آج کی میری نشست کا اختتام ہوتا ہے۔
پہلے حصے کا تو یاد رکھیے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ انسان کے اپنے فائدے، اس کے مفاد میں ہیں، اللہ کے مفاد یا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ سامعین۔ اب آج کی نشست کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو بسم اللہ۔ معین میاں، خدا ورزے بھائی جی۔ تسلیمات بلائیے بلائیے۔ آج کی نشست کے حوالے سے کوئی سوال؟ جی پوچھیے، بسم اللہ۔ زہیب بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کا آپ کا مائک انمیوٹ ہے، بات کیجیے۔ آج کی جو فکر نشست ہے اس کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس سوال ہے تو بات کیجیے۔ اسی دوران میں ڈاکٹر عذرا باجی سے کہوں گا اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے۔ ڈاکٹر عذرا باجی جی۔ علی رضا اپنا آپ بات کیجیے آج کی فکر نشست کے حوالے سے۔ علی رضا یہ اسمیش کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی محمود بات کر رہا ہوں آئرلینڈ سے۔ آئرلینڈ، ماشاء اللہ۔ جی جناب فرمائیے۔ بھائی آپ نے جو کچھ بتایا ہے وہ 98% جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کے گھروں کے اندر اسی طرح سے ہوتا ہے، اور جتنے ہمارے سیاسی لیڈر اور جو ملا ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے جو آپ نے بتایا آج۔ اللہ اکبر۔ جس طرح آپ نے افطاری اور سحری کا یاد دلایا، مجھے 25 سال پرانی یاد آ گئی جب میں اپنے گھر اسی طرح سے ہوتا تھا، جیسے ہمارے گھروں میں جو متوسط طبقہ ہے ان کے ایسے ہی ہوتا ہے۔ نہیں تو جو مالدار طبقہ ہے کیا ان کے یہاں کم اس سے ہوتا ہے؟ ان کے یہاں تو نوکر چاکر بناتے ہیں نا بھائی، ان کے یہاں تو اس طرح سے والدہ تھوڑی اٹھاتی ہے اس طرح آپ نے بتایا آج۔ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، وہاں ایسے ہی، چوکیدار اٹھاتے ہیں۔ ہاں چوکیدار اور نوکر اٹھاتے ہیں۔ چوکیدار اور نوکر تو صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جو مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی نے بولا ہے کہ آپ جاری رکھیں، آپ بالکل جاری رکھیں، ہم تو سن رہے ہیں اور بہت پیچھے چلے گئے، 25-30 سال پہلے چلے گئے پیچھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے اور صحت و تندرستی دے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی تک آئرلینڈ میں یونٹ قائم نہیں ہوا بھائی؟ بھائی میری مصطفیٰ بھائی سے بات ہوئی تھی، ہم نے یونٹ کھولا تھا 2003 میں۔ مصطفیٰ بھائی کنوینر ہیں ایم کیو ایم کے، یہ نہیں کھولیں گے یونٹ، نہیں 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 نہیں، یہ وہ میری کھولیں سے گے بات ہوئی، خانزادہ صاحب۔ نہیں مصطفیٰ بھائی سے میری بات ہوئی تھی، آپ سے میری بات ہوئی تھی 6 مہینے پہلے۔ آپ ان سے بات کیجئے، سہیل خانزادہ صاحب سے۔ اچھا چلیں میں ان سے بھی بات کر لیتا ہوں جی انشاءاللہ۔ میری تو خواہش ہے بھائی کوئی ایسا یہاں پر بھی ہو جائے۔ ہاں ہو جائے، بسم اللہ، جزاک اللہ۔ جی دعا کیجیے گا بھائی۔ شکریہ ساتھی۔ میں درخواست کروں گا انجینئر جمیل بھائی سے، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے۔ بھائی مصطفیٰ بھائی السلام علیکم۔ پیر صاحب اللہ تعالیٰ صحت دے، طاقت دے آپ کو، جس آمین۔ طرح ہمت سے آپ نے کام کیا اور جس طرح آپ ساتھیوں کو لے کے چلے، آپ ہی کی ہمت ہے
اس کی تو تاریخ نہیں ہے کہ جس طرح لوگ نے کیا، کوشش تو پوری کی کہ کسی طرح بھی ہم لوگ کو بالکل ملیا میٹ کر دے، ختم کر دے، لیکن آج بھی ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، بس آپ کی بس حکمت عملی ہے، یہی حکمت عملی تھی جو بیٹا 92 میں ہم لوگ جمیل، لوگ ابھی تک سمجھے نہیں ہیں، میں نے میرے منہ سے قدرت نے نکلوا دیا تھا۔ 25 جنوری کے بعد سے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، تماشا دیکھتے رہو آہستہ آہستہ۔ مجھے کبھی بات ہوتی براڈ پہ تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں نے تو الطاف بھائی کو انڈر 50 میں 8 یا 10 آدمیوں کے ساتھ دیکھا، آج تو ایسی بات نہیں ہے، یہ بڑے ہمت والے ہیں، یہ زیرو سے بھی جو زیرو ہوتا ہے نا وہاں سے بھی لے کے نکل سکتے ہیں، اور ان میں اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے۔ یہ تو سب وقت کی بات ہے، یہ تو ایجنسیوں نے جس طرح سے یہ کیا ہے، یہ تو جو بھی سچ اور حق کی بات کرے گا اس کے ساتھ کریں گے۔ آج عمران کے ساتھ تو تھوڑا سا کر رہے ہیں، ان کے ساتھی تو آج بھی گھروں پہ سو رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ انشاءاللہ 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 بہت جلد بے شک بے اللہ شک کا جو امتحان ہے، ایم کیو ایم والوں کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت، بے شک ایم کیو ایم کے جتنے عرصے سے 33 سالوں سے جو 33 ایئر سے فوجی آپریشن بھگت رہے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے، اور انشاءاللہ تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے بھی اچھا وقت آنے والا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شکریہ جمیل بھائی۔ تھینک یو۔ جی اب میں درخواست کروں گا آفریدی خان سے، اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے۔ آفریدی خان۔ جی السلام علیکم الطاف بھائی، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ جی ہاں، اللہ کا کرم ہے، جی سوال کیجیے۔ آج کی براڈ کے حوالے سے، آج کی گفتگو کے حوالے سے کیجئے گا۔ جی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی الطاف بھائی نے۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو نظام پاکستان میں چل رہا ہے یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس نظام میں کیسے تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ اس جو اصول دیکھیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جس پہ لیکچر چل رہے ہیں، یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے راستے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں۔ بے ایمان، جھوٹ مت بولو، جھوٹ ہم بولتے ہیں، چوری مت کرو، چوری ہم کرتے ہیں، دھوکہ دہی نہیں کرو، دھوکہ دہی ہم کرتے ہیں، عیاری مکاری ہم کرتے ہیں، الراشیو والمرتشی فی النار فی النار جہنم، رشوت ہم دیتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں، اپنا کام جو ہم جس کی ذمہ داری لیتے ہیں، چاہے وہ فیکٹری میں ہو، چاہے وہ ٹیبل کرسی کا کام ہو، بابوگری کا، یا اوپر، آپ یہ دیکھیں نا، 77 سال ہوئے ہیں، اگر 1 سال کے حساب سے بھی 1 کروڑ کے حساب سے بھی پالیٹیشنز اپنا مال ناجائز طریقے سے بناتے تو 77 کروڑ ہو جاتے۔ یہاں تو 77 ارب سے زیادہ ہے پالیٹیشنز کے پاس۔ تو آپ کوئی سا بھی نظام لے آئیے، آپ کہیں گے کہ سعودی عرب والا نظام، تو پہلی بات تو یہ آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی، میں بادشاہت کے نظام کو مانتا ہی نہیں۔ اب آپ مجھے کافر کہہ دیجیے، جو دل چاہے کہہ دے۔ جی شکریہ آفریدی بھائی۔ اب میں درخواست کروں گا حیدر علی کی آئی ڈی سے، اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے۔ حیدر علی۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس الطاف بھائی مجھے آپ کی آواز سننی تھی، بس بہت ہے، بس دعا میں یاد کرنا. صحیح ہے بھائی. حیدر علی، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، رائے حق پہ رکھے. آمین ثم آمین. شکریہ حیدر بھائی. اب میں درخواست کروں گا عارف خانزادہ سے، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. عارف خانزادہ بھائی. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام. الطاف بھائی پچھلی بیروٹ میں بھی آپ نے اقرا کے اوپر پڑھ کا مطلب، اقرا کا مطلب بتایا، پڑھ علم حاصل کرنا. اب انہوں نے جی جی سبجیکٹ ہی پرائمری سے ہی چینج کرنا شروع کر دیا. تاریخ جو اصل ہے اس سے تو ہمیں ہٹا دیا انہوں نے. آج نماز کا جو مفہوم آپ نے سمجھایا، انسان اپنی رضا کے لیے اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے. زکوٰۃ، روزہ اپنی اپنے صحت مفاد کے ٹھیک. لیے اللہ نے جو جی فرض جی کیا ہے، اس سجدے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے. جی جی. اپنے مال کی زکوٰۃ، جان کی زکوٰۃ، یہ روزہ ہے. اور مال کی زکوٰۃ پیسوں کی مد میں ہے یا جیسے بھی ہے. بہرحال بہت اچھی آپ کا یہ چل رہا ہے لیکچر الطاف بھائی، اس کو جاری رکھیں. جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ آپ اس کو جاری رکھیں، ہمیں اور کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی یہ سن کے. لیکن کیا نام ہے، لوگ میری باتوں کو کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی باتیں کر رہا ہے. بھائی اسلام کا میری باتوں سے کیا تعلق ہے یار؟ میں تو انسانیت کی بات کر رہا ہوں. آپ جی کی زبان میں یعنی آپ کے مذہب کے زبان میں بات کر رہا ہوں. ارے میں آپ کے کیا، میں عیسائیوں کی بات کروں، ہندوؤں کی بات کروں، ان کی ساری رب عبادتیں یا جو کچھ بھی ہیں، ان سے ان کے خداؤں کو کیا فائدہ؟ جی بے شک. وہ رب تو پوری کائنات کا رب ہے نا، تمام جہانوں کا رب ہے. ایک رب ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہے. بھائی یہ بات بہت کم لوگوں کو، میں نے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، جی. مجھے تو ایک ہی خدا ملا ہے. ایک ہی رب، بے شک اس میں کوئی شک نہیں الطاف بھائی. اچھا، میں نے سائنس کا بھی مطالعہ کیا ہے، تو سائنس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، لیکن سائنس کا بھی جواب یہی ہوتا ہے، دیئر از سم تھنگ، سم ون. اب اس جی کا جی. نام کوئی کچھ رکھ لے، کوئی کچھ رکھ لے، کوئی کچھ رکھ لے، پاور ایک ہی ہے. پاور ایک ہی ہے، بے شک. جزاک چلو اللہ، یار زون جزاک سر کا اللہ، جیتے رہے. شکریہ عارف بھائی. اب میں درخواست اللہ کروں گا اللہ. گل محمد کی آئی ڈی سے، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے. جی گل محمد بھائی، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے. اسی دوران میں جی بات کیجیے گل جی محمد. السلام علیکم بھائی. گل اٹکر بھائی. وعلیکم السلام. گل محمد، نور محمد، کیسے ہو بھائی؟ اللہ کا شکر بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہاں غائب ہو؟ آج سالوں بعد آواز سنی ہے. نہیں بھائی میں تو موجود ہوں، آپ پوچھیے قاسم بھائی سے، مصطفیٰ بھائی سے. گیا ہوا تھا معلوم ہے. یار تمہارے جانے سے یار جیب پہ میری بوجھ پڑ جاتا ہے یار. مصطفیٰ بھائی سے رابطے میں رہوں، قاسم بھائی سے رابطے میں ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. بس بہت عرصہ ہو گیا تھا آپ کے کیا کہتے ہیں بات نہیں ہوئی آپ سے. بہت بہت شکریہ جو آپ بتا رہے ہیں، جو فکری نشستیں جو دے رہے ہیں آپ. بھائی آج تک میں نے کوئی بھی ایسا سیاسی جماعت یا مولوی ملاؤں کو اس طرح سے نشستیں کرتے نہیں سنا. یہ آپ ہی ہیں جو کیا کہتے ہیں ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں ان باتوں سے. گل محمد، اللہ تمہیں صحت دے، تندرستی دے. تمام گھر والوں کو میرا سلام، پیار، بہت ادب کے ساتھ پیش کرنا. جی بھائی. سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ سب کو
صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، اچھی تعلیم، اچھے کردار والا بنائے، اور وہ اگر کسی کا ساتھ بھی دینا چاہے کسی جد و جہد میں تو جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیں. آمین ثم آمین. بھائی اسی لیے تو ہم کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ لیا ہے. وہ وفاداری ہمیشہ زندگی کے آخر لمحے تک نبھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم کو. آمین ثم آمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ بھائی. بالکل محمد بھائی. اب میں درخواست کروں گا زحال عاصم کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے. زحال عاصم جی. السلام علیکم الطاف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا کرم ہے، دعائیں چاہیے. میں تو پنجاب سے ہوں بیسیکلی. تو وہ شروع سے میں جب آپ اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کے خلاف اس طرح کوئی کہتے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی اتنا ہے نہیں ہے، اب غلط ہے. لیکن آپ بیسیکلی اب جو عمران خان نے آگے بتایا نا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ ہمیشہ سے سچے تھے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو آپ جیسے انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہے، تو کیسے ہماری کنٹریز میں ایسا کیوں ہے؟ میرا یہ سوال ہے بس. تھینک یو سو مچ. ہماری کنٹری میں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے آزادی آج تک حاصل کی نہیں ہے، اس لیے ہے. ہمیں آزادی کے نام پہ انگریزوں نے اپنے غلام ہمارے اوپر مسلط کر دیے، جو آج تک مسلط ہیں. جی اب میں درخواست کروں گا احمد نعمان سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. احمد نعمان اپنی جی احمد نعمان آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی ہاں جی. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام. الطاف بھائی، میں آپ کا بہت بڑا جو ہے وہ فین ہوں، اور ہمیشہ سے MQM کو سپورٹ بھی کیا ہے پوری فیملی نے. بس آپ سے بات کرنی تھی، اور میں لٹرلی کام پر ہوں کیونکہ میں آپ کا اتنا بڑا فین ہوں کہ میں ہمیشہ آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. بس آپ کوئی بھی دعا ہو تو آپ مجھے دے دیں، تو میں بہت جہاں ہو، گزار ہوں کہ آپ جس جگہ ہو، اللہ حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ رکھے. اور اگر اپنی ذاتی گھریلو مصروفیات میں سے کوئی وقت ملے اور کسی جد و جہد کا ساتھ دینا چاہو تو پہلے غور کر لو کہ حق پر کون ہے، اس کا ساتھ. بے شک بالکل جی، بہت پیاری بات کی آپ نے. آمین. اور آپ اپنا خیال رکھیں اور پاکستان چکر لگائیں، پاکستان آپ کو یاد کرتا ہے. جی جزاک اللہ. شکریہ. بہت شکریہ. ہم درخواست کروں گا شنواری کی آئی ڈی سے ایس کے شنواری اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے. ایس کے شنواری. السلام علیکم. امید ہے تمام احباب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. جی میں نے ابھی ٹک ٹاک لائیو ڈاؤن لوڈ کیا، اور ماشاءاللہ پہلی لائیو ہی میں الطاف بھائی کے ساتھ آ رہا ہوں جوائن. الطاف بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں چاہیے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. الطاف بھائی پاکستان آنے کا کیا ارادہ ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی انشاءاللہ حالات بس دعا جلد سے جلد ہے ہماری کہ حالات جلدی سے بہتر ہوں. بے چین ہیں ہم پاکستان جانے کے لیے. اب میں چودھری طارق محمود بھائی سے درخواست کروں گا اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم بھائی. چودھری صاحب بڑا عرصے بعد آئے بھائی، کیا بات ہے؟ ناراض ہے کیا؟ بس میں ذرا کام پہ تھوڑا بیزی رہتا ہوں، اور obviously آپ کو تو میں ریگولر سنتا رہتا ہوں. آج بھی میں نے سنا آپ کو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 1-2 سال میں جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، میں کہتا ہوں اگر یہ نہ ہوتا نا تو الطاف بھائی آپ کو لوگ نہیں پہچان سکتے تھے کہ آپ صحیح تھے. انہوں نے اپنا اصل رنگ دکھایا ہے، یہ ایکسپوزڈ ہوئے ہیں، اور آپ کے اوپر جتنے بھی الزامات وغیرہ تھے وہ سارے دھل گئے. کیونکہ آپ جو کہتے تھے اس وقت ہم لوگوں کو برا لگتا تھا، مگر وقت نے یہ ثابت کیا کہ الطاف حسین واز رائٹ فرام ڈے 1.
اور اب جو ہو رہا ہے پاکستان میں، اور دیکھیں عمران ریاض بھی آ گئے ہیں لنڈن، اور انہوں نے بھی بہت بیچاروں نے، ان کی بھی جان کو بڑا خطرہ تھا کہ وہ وہاں، جان بچ گئی بھائی، اللہ نے بچا دی، بڑا اللہ کا کرم ہے۔ جی جی جی، تو الحمدللہ وہ پہنچ گئے ہیں لنڈن، تو انشاءاللہ اب جو ہے نا ان کا بھی ہم نے ایک پروگرام رکھنا ہے ہاؤس آف لارڈز میں، تو میں ماشاء پھر وہ اللہ ماشاء اللہ، ہاں بالکل لے کے جاؤ، تاکہ وہاں پر اپنے منہ سے دیکھو نا، ایک تو ہے کہ آپ نے بات بتا دی، نہیں، جس پہ بیتی ہے وہ خود بتا، اس کا بالکل اثر بالکل الگ ہوتا ہم ہے۔ چاہتے ہیں بھائی کہ یہ جتنے بھی ایم پیز وغیرہ وہاں بیٹھے ہوں گے، لارڈز وغیرہ بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے حقیقت بیان کرو اور بتائے کہ پاکستان میں کس طرح ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے، اور کس طرح بے گناہ لوگوں کو دن بر دن شہید کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، ہاں کشمیر، کہیں گے، اب تو یہ دیکھیں، اب تو کوئی پنجابی بلوچی سندھی یہ وہ فرق اب تو رائج، اب تو جو ہتھے چڑھ رہا ہے بھائی کسی کو نہیں بخش رہے۔ نہیں بخشنے پنجاب میں پنجاب میں یہی ریاست ہے، یہی ریاست ہے، ان کو نہیں خیال کہ یہ کس پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، جس کا دوپٹہ یہ کھینچ رہے ہیں وہ ان کی بیٹی ہے، بہن ہے۔ بالکل الطاف بھائی، ہماری تو بس یہ دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے آپ کو دوبارہ اسی مقام پہ لے کر جائے جہاں پر ہم آپ کو دیکھا کرتے تھے، قسم سے یہ ہماری دل کی خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الطاف بھائی وہی کراچی کی رونقیں واپس لے کر آئیں۔ آمین ثم آمین، بس دعا بہت میں بہت یاد خیال رکھیے گا بھائی، جد و جہد بھی کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاء دعا اللہ، بھی دیکھ رہے کرتا ہوں، لیکن دعا تو کرنی چاہیے، لیکن دعا سے زیادہ جو ہے اللہ تعالی ہر دعا کے پیچھے جو ہے وہ عمل کی دعوت دیتا ہے۔ ماشاء اللہ، آمین آمین، اپنا خیال رکھیے گا بھائی، میں پھر انشاءاللہ اپنا خیال جزاک رکھیے گا، اللہ، السلام علیکم۔ شکریہ طارق بھائی۔ اب میں درخواست کروں گا علی عباس سے، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے علی عباس۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بولو عباس۔ بھائی آپ نے جو آج آپ نے جو نشست لی ہے تو اس حوالے سے بات کرنا تھا۔ دنیا کا ہر مذہب بولو جو ہے وہ یہ کہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے، لیکن ہر کوئی بے اس کی شک، عبادت اس لیے کرتا ہے اس کو اس کا صلہ ملے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہے اس لیے کرنا چاہیے، زیادہ تر لوگ اپنی مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ بس اتنا سا کہنا تھا بھائی۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ بات کہی۔ جی شکریہ علی بھائی۔ اب میں درخواست کروں گا ابن علی کی آئی ڈی سے، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے ابن علی۔ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جزاک آپ اللہ۔ ماشاء اللہ آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور اس میں مجھے نہیں بلکہ پوری جو لوگ سن رہے ہیں، پوری نیشن کے لیے ہمیں دین اسلام سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، جزاک اللہ، جزاک کیونکہ اللہ۔ پاکستان میں ہمیں فرقہ اسلام کو پڑھایا گیا۔ نہیں فرقہ اسلام نہیں ہے کچھ بھی صاحب، جی صاحب ایک ہی فرقہ ہے، وہ بس ہے کہ اللہ کا بندہ ہے انسان، یہی فرقہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو مجھے آپ کی باتیں بات سنتا ہوں، سوالات کے جواب مجھے مل جاتے ہیں، میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے، جوابات آپ کی باتوں میں مل جاتے ہیں میرے کو نا، سوال سارے کلیئر ہو جاتے ہیں میرے۔ کل روزے پہ لیکچر جزاک دیں گے، اللہ، کل روزے تو انشاءاللہ۔ ماشاء اور اللہ۔ بھائی ایک بات یہ تھی کہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ دور حاضر کے ولی و درویش محترم جناب الطاف حسین، جی آپ نے تک بتایا پہنچ تھا جاؤ، پچھلی دفعہ۔ وہ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، وہ بہت ہی سمندر کے پانی کو کوزے بند کرنے میں متعدد بہت ساری باتیں کتاب لکھی جا سکتی ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اگر بس اللہ نے ہمت جلدی دی سے آئے انشاءاللہ تو آنے ہم والے بھی وقت دیں میں گے اس کتاب کو، بھی لکھ دوں گا۔ وہ ہم انشاءاللہ منتظر ہیں ہم۔ جی بھائی بس صحت کی دعا، اللہ مجھے صحت دے، میں انشاءاللہ زندگی دے، میں آنے والے وقت میں کتاب لکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، قل یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، قل یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ یا اللہ ابن علی کو صحت کاملہ آمین عطا فرما، غیب سے اس کے اندر قوت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آمین۔ بھائی ایک بات اور تھی، جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آنے والے وقت میں آپ کے حوالے سے لوگ شخصیت پر آپ لوگ پی ایچ ڈی کے مقالے لکھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہ دیجیے ابھی۔
जी PhD का लोग इस पर PhD करेंगे आपकी शख्सियत के आर्टिकल लिख करना। जी, वो आते रहते हैं मेरे पास स्टूडेंट्स तो मुझसे और सवाल भाई करने के लिए। अच्छा उन्हें या मेरा वो दिया हुआ है उन्हें कि तुम अल्ताफ हुसैन के पूछो कौन है, ये क्या है, क्या चीज है ये। क्योंकि एक बात जो भी रिसर्च का स्टूडेंट वो ये सोचने मजबूर होगा कि अल्ताफ हुसैन भाई पर लिखा कहाँ से शुरू की जाए, कहाँ पर खत्म की जाए, ये उसके लिए मुश्किल काम होगा बहुत। चले ठीक है, जज़ाकल्लाह, हो जाएगी। शुक्रिया इब्न अली भाई। भाई इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, मैं टिकटॉक पर हाजिर लगाता रहूंगा इंशाल्लाह। आपकी बातें सुनकर बड़ा सुकून मिलता दिल को। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह, बहुत दूर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सब 9 दूर होंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द आपके अहलों के बाद आइए। आमीन आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भाई मेरी आपसे आपको जाने की जरूरत नहीं, हम सिपाही पहले जाएंगे, उसके बाद आप आइएगा बाद में। पहले सिपाही जाएंगे हम जैसे, उसके बाद आपको आप रहेंगे हमारी नुमाइंदगी के लिए, क्योंकि आपका रहना बहुत जरूरी है यहाँ पर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शुक्रिया इब्न और अली भाई। जितने जो भी लोग कह रहे हैं कि आप आए, आप बिल्कुल मत जाइएगा, आपका यहाँ रहना जरूरी है। हम लोग जाएंगे, अपनी जो भी कुर्बानी देंगे, मगर आपका रहना जरूरी है। आपके जी आपके जी रहने से बिल्कुल, बहुत आप फिक्र न कीजिए, इंशाल्लाह इसी तरह से होगा जैसा आप कह रहे हैं। इंशाल्लाह। जी शुक्रिया इब्न अली भाई। अब मैं इंशाल्लाह दरख्वास्त भाई। करूंगा परदेसी की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। परदेसी। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपसे मिलके, कि मेरा ज़िंदगी में पहली बार कि आपसे कांटेक्ट हुआ। मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि अल्ताफ भाई से मैं मीटअप करूँगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। अल्लाह आपको सलामत बहुत रखे, ज़्यादा सेहत खुशी दे, हुई। तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ऐसे असबाब भी बनाए कि आप बिल मुशाफा भी मिल सके। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन। भाई माशाल्लाह मैं यहाँ पे था सऊदीया के अंदर, सही है, माशाल्लाह उम्रा भी करा मैंने। तो माशाल्लाह अब जज़ाक सऊदीया में मैं जॉब कर रहा हूँ, यहीं सऊदीया में, रियाद में। माशाल्लाह। माशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे अभी जैसा भी होगा, मैं इंशाल्लाह फिर उम्रे के लिए जाते रहूँगा इंशाल्लाह के लिए। भाई मुझे आमीन बहुत खुशी सुम्मा हुई है कि आमीन। आपसे बात बस दुआ में याद रखना बस, ठीक है ना? ओके। भाई। शुक्रिया। जी जी भाई, मैं कराची से था, सही, कराची कुरंगी से। जी माशाल्लाह जी इससे ठीक है मैं ठीक है भी ठीक है, कोई आपका बात नहीं, चाहने कोई बात वाला हूँ। नहीं। जी जी शुक्रिया। भाई, लेकिन आते रहिए कराची के बहुत ज्यादा हालात खराब हुए हुए, अरे बेटा सब स्नैचिंग मालूम है भाई, वगैरह बहुत असल में कुछ हो तुमको रहा है। मालूम होगा बेटा। जी भाई मैं आपके दरख्वास्त जाने से बहुत ज्यादा आउट हो गया अरे कराची, बेटा कि हम ना मालूम सो है, सकते मुझको सारा सुकून कुछ से, ना मालूम कमा है। सकते। जी जी। अब मैं एक तो दरख्वास्त हमारा करूंगा कुरैशी की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। कुरैशी की आईडी से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का करम। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बात की है जज़ाकल्लाह, और अल्लाह खुश अभी रखे। तो बेहतर तरीके से लाइव बात होगी आपसे। आमीन सुम्मा अभी कराची से हूँ और 25 जनवरी का आपने कॉल दी थी कि 25 जनवरी को आएंगे, और मैं फख्र करता हूँ कि मैं महाजिर हूँ, महाजिर कौम से हूँ। आपके माशाअल्लाह, मुखालिफ हैं अल्लाह खुश रखे। जी वो शुक्रिया। बहुत, उनको मुंह तोड़ जवाब देना, तो अब इंशाल्लाह कराची आए, हम आपको इस्तकबाल करेंगे। जी शुक्रिया कुरैशी भाई। अब मैं दरख्वास्त करूंगा इमरान खान की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। इमरान खान की आईडी से। जी अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम सलाम। अल्ताफ भाई, सदाकत हुसैन कराची। जी जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बस दुआएं चाहिए। अच्छा अल्ताफ भाई, मुझे आपसे सिर्फ ये मालूम करना था कि मैंने एक आपका पोर्ट्रेट बनाया है अपने हाथ से, ठीक है, जो जिसमें मैंने डिफरेंट किस्म के मैंने स्टोन यूज़ करे हैं, ठीक है, और वो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। मुझे बात बताएं कि मैं कराची में किसी को दे सकता हूँ या आपको मैं डायरेक्ट डिलीवर कर सकता हूँ? जैसा आपको मुनासिब हो। और उसमें एक सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ना, वो ये है कि आपको याद होगा आपके पास एक होंडा 50 होती थी रेड कलर की, जी ब्लू, जी जी। और जनाब मैंने आपको उस पोर्ट्रेट में उसी पर ही बिठाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
جی، اور اس کی ایک خاص بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ کا پورٹریٹ ہے نا، وہ میں نے جو چینی کے دانے ہوتے ہیں نا، چینی کے دانے اور وہ اور جو اسٹون ہوتے ہیں، ان دونوں سے میں نے ملا کر بنایا ہے۔ اے شاباش، بس انتظار ہے، دعا کریں گے حالات ایسی ہوں کہ جلد سے جلد اچھا وہ میرے پاس آئے، میں دیکھوں اسے۔ جی جی بالکل۔ اچھا، ان دونوں کی الگ الگ یہ الگ الگ چیزیں، ان دونوں کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خاص تھنگ کر کے میں نے وہ بنایا ہے آپ کا، اور وہ اس لیے کہ پتھر سے میں نے اس لیے بنایا ہے کہ کوئی آپ کو توڑ نہیں سکا، چینی اس لیے استعمال کری کہ کوئی آپ کی محبت ہمارے دلوں سے ختم نہیں کر سکا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ واہ۔ تو اب آپ مجھے حکم کیجئے کہ میں کس طرح وہ آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہوں۔ میں مصطفیٰ عزیز آبادی آپ یہ اس وقت کنوینر صاحب موجود ہیں، ان کا نمبر لے لیجیے، آپ سے ان سے بات کیجیے آپ، میں ٹیلی فون پہ نہیں بتا سکتا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ بھائی سے تو میرا ہے کانٹیکٹ، اور ایک سوال آپ سے اور پوچھنا تھا، ایک آپ سے یہ سجیشن لینی تھی کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا جو لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے وہ کتنا بڑا امپیکٹ ڈال سکتا ہے؟ دیکھیے، پیشن گوئی کرنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن عوام کا بھی فرض بنتا ہے کچھ، بحیثیت انسان وہ صرف کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ سسٹم کی بدعنوانیوں کو، خرابیوں کو، برائیوں کو روکنے کے لیے اسے اپنی طاقت استعمال کرنی چاہیے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہاں پہ الطاف بھائی اگر اسٹے کرنا پڑے تو اسٹے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہو؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا، ایسا نہیں لگتا۔ اور آخر میں ایک آپ سے آپ کی محبت والا ایک مشورہ لینا چاہوں گا کہ مجھے یہ بات بتائیے کہ وہاں پر ہماری ناپاک فوج بھی ہوگی یقیناً، ٹھیک ہے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے چیلے بھی ہوں گے جو بڑے بڑے فرعونوں کی شکل میں ہوں گے، تو جناب ہمیں ان کا استقبال گالیوں سے کرنا چاہیے، ڈنڈوں سے کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہم نے ان کو ویلکم ہم نے کس طرح سے کرنا ہے؟ نہیں، کیا ضرورت ہے، آپ اپنا پروگرام کیجئے کہ لڑنے لڑانے کی ضرورت کیا ہے کسی سے؟ سر ہم تو اسلام آباد میں بھی نہیں لڑے تھے، یہ تو خود ہی نازل ہوئے۔ تو اب آپ احتیاط کیجئے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے سر جی، بس آپ کا حکم ہے تو انشاءاللہ ایسے ہی ہونا ہے، اور مصطفیٰ عزیز آبادی ہیں، انشاءاللہ میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ایک براڈ آپ نے اس پورٹریٹ کے ساتھ کرنی ہے لازمی۔ جی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ اب میں درخواست کروں گا فراز لندن کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے فراز لندن۔ بھائی معین، تم خود اپنا فرض یا دیگر جو سامنے ماڈریٹر نہیں ہے ان سے کہو کہ مطلب اپنے فرائض بھی تم لوگ خود ادا کیا کرو یار۔ جی فراز بھائی۔ جی السلام علیکم الطاف بھائی، امید ہے آپ کی طبیعت بہتر ہوگی اور آپ صحت مند ہوں گے۔ اچھا الطاف بھائی، ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی جب سے عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اور تمام معاملات جیسے چل رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ اور جتنا یہ ان کا لوگ ہیں یہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر معاملات ان کے چلتے رہے اور پاکستان کے اندر عوام کو ایسا بے حس کر دیا جائے کہ وہ بولے کہ یار اب پاکستان آگے چل نہیں سکتا ہے، جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلتے رہنے دو۔ اسی لیے وہ لوگ ہر جگہ پہ جا کے اپنے جو پروگرامز بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کی دکھا رہے ہیں کہ ہماری اکانومی بڑھ گئی ہے، چیزیں ہو گئی ہیں، یہ ہو گئی ہے، حالانکہ اندر کے حالات کچھ اور ہے، بٹ عوام کو بالکل بے حس کر دیا اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان معاملات میں اب آگے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے عمران خان کی آواز بھی بند کر دی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی
यूके ने सफरी पाबंदी के ऊपर जो भी यूके के लोग हैं उनको एक लेटर भी दिखा है कि आप सफ़र ना करें पाकिस्तान में, आगे जाके हालात के ऊपर कुछ खराबी होने वाली है। जिसके साथ अभी आप देखें कि एक और लॉ भी जो लेके आए हैं इंटरनेट के ऊपर, वो भी उसी की कड़ी लग रही है कि अब इंटरनेट के ऊपर भी अगर आप कोई चीज़ डालेंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट पकड़ लेगी और चीज़ें कर लेगी। तो क्या आप लगता नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर ये कुछ और मामलात करने जा रहे हैं और अमेरिका के साथ बैक डोर के ऊपर भी कुछ मामलात चल रहे हैं इनके? तो आप समझते हैं कि, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि आगे चल के ये जैसे ही अभी गवर्नमेंट ख़त्म करेंगे तो ये एक 6 महीने के लिए या कुछ करने के लिए कू लगाएंगे या एक मुतबादल एक नई गवर्नमेंट लेके आएंगे अपने, ताकि आगे का मामला सही करें? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका, बरतानिया और मगरबी ममालिक, इनका पाकिस्तान में कोई अमल दखल नहीं है। कोई अगर कहता है तो झूठ बोलता है। लेकिन मैं आपको एक पुराना जमाना याद दिलाता हूं, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना, ईरान के एक बादशाह हुआ करते थे, शाह ईरान। जी सुना मैंने। रजा शाह पहलवी। नहीं, शाह ईरान, वो रजा शाह पहलवी उनका नाम था। वहां पर हालात ऐसे थे, आपको यकीन ही नहीं आएगा सुन के कि मियां बीवी से, बीवी मियां से हुकूमत के बारे मुताल्लिक बात नहीं कर सकते थे। इतना डर था। लेकिन जब अवाम जागे तो फिर इस तरह जागे कि उसे अमेरिका ने, बरतानिया ने अपने मुल्कों में पनाह नहीं दी उसको। देखिए, man proposes, finally God, the Almighty God disposes। तो इंसान को करने दीजिए। आपको भी आंखें दी हैं, जहन दिया है, दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, कलम दिया है, हर चीज दी है। आप उसको इस्तेमाल करके इन बातिल कुव्वतों के खिलाफ सफ आ रहा हो। रोने से तो दुनिया में कभी किसी को कुछ नहीं मिला, या मायूसी, दूसरा लफ्ज ये कह लीजिए। तो अवाम का फर्ज है कि वो अपने फर्ज को पहचान कर हुकूक के लिए बाहर निकले। जो 8 फरवरी की कॉल है, इसको कामयाब बनाए ज्यादा से ज्यादा। जी जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बाकी ये दो हमारे पास और रिक्वेस्ट है भाई। ये दरख्वास्त करेंगे आज की जो भाई की फिक्र नशिस्त है उसके हवाले से सवाल कीजिएगा। जी शामू सरदार, अपनी आईडी सॉरी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। शामू सरदार। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ हुसैन साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम है। क्या हाल है आपकी? तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। अच्छा, आपसे कुछ सवाल ये था कि आजकल रूमर्स चल रहे हैं कि अल्ताफ भाई वापस कराची का प्लान कुछ बन रहा है पाकिस्तान का, तो उस हवाले से थोड़ा बताएं ना कि ये फेक रूमर्स चल रही हैं कि आपका क्या इसमें कुछ क्या कहेंगे आप? फिलहाल तो फौरी तौर पे तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हालात पे डिपेंड करता है। अल्लाह हो सकता है कि ऐसे हालात पैदा कर दे कि रास्ता बन जाए। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। भाई ये हमारे पास आखिरी ये रिक्वेस्ट है फहाद अहमद भाई की। जी आपसे भी दरख्वास्त है, आज की फिक्र नशिस्त के हवाले से आपके पास कोई सवाल है तो बात कीजिए।
फहद अहमद। जी फहद, आपका माइक अनम्यूट है, बात कीजिए। ये आई थिंक नेटवर्क का मसला है फहद अहमद भाई, शुक्रिया। हाँ भाई, ये बस आखिरी मरहले के लिए आपके कुछ लम्हे चाहिए, 2-3 मिनट चाहिए भाई। ओके बेटा, ओके। ठीक। तमाम अल्लाह अकबर। इस वक्त 121 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। डबल टैप कीजिए इसको, 150K कीजिए। और आतिफ शमीम भाई की तरफ से फ्लावर्स आना शुरू हो गए माशाल्लाह। मोहसिन सईद भाई की तरफ से फ्लावर्स आ रहे हैं माशाल्लाह साथियों, ज़बरदस्त साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए, 150K कीजिए। आतिफ शमीम भाई, डॉक्टर इमरान भाई की तरफ से हैप्पी फ्राइडे, शुक्रिया इमरान भाई। एनी बाजी की तरफ से फैमिली हार्ट, मतलूब जैदी भाई की तरफ से फ्लावर्स आ रहे हैं माशाल्लाह। एनी बाजी की तरफ से नसीम भाई ब्राइटन, मतलूब जैदी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह साथियों। नसीम भाई ब्राइटन की तरफ से फ्लावर्स, मुसलसल फ्लावर्स आ रहे हैं, मतलूब जैदी भाई फ्लावर्स की गिफ्टिंग कर रहे हैं। MQM आयरलैंड की तरफ से मोहम्मद यूसुफ सईद भाई की तरफ से माशाल्लाह फ्लावर्स आ रहा है। नसीम भाई ब्राइटन की तरफ से फ्लेम हार्ट्स, मोहसिन सईद भाई, यूसुफ सईद भाई, नसीम भाई ब्राइटन। और ये मनी गन आ गई है एनी बाजी की तरफ से, शुक्रिया बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम भाई की तरफ से गिफ्टिंग चाह रही है, मतलब जैदी भाई, एनी बाजी माशाल्लाह साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए, 150K कीजिए, जल्द से जल्द डबल टैपिंग कीजिए। सोनी बाजी की तरफ से परफ्यूम्स माशाल्लाह, मतलब जैदी भाई की तरफ से फ्लावर्स आ रहे हैं, सोनी भाई की तरफ से परफ्यूम्स आ रहे हैं। और ये मतलब जैदी भाई की तरफ से फैमिली हार्ट, मुस्तफ़ा अजीज आबादी भाई की तरफ से फ्लावर्स आ रहे हैं। एनी बाजी, यूसुफ सईद भाई, सोनी धरती बाजी की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। एनी बाजी, मुस्तफ़ा भाई माशाल्लाह साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए, 150K कीजिए। फिंगर हार्ट सोनी बाजी की तरफ से माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए, परफ्यूम्स का तोहफा टोफू। और ये एस्प्रेसो आया है नसीम भाई ब्राइटन, मसूद भाई कनाडा की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। और ये सेंडिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम एनी बाजी माशाल्लाह। और ये लव बॉम्ब आया है डॉक्टर इमरान भाई की तरफ से माशाल्लाह। सोनी भाई की तरफ से एस्प्रेसो माशाल्लाह माशाल्लाह। MQM आयरलैंड की तरफ से मुसलसल गिफ्टिंग जारी है। सोनी धरती भाई की तरफ से मुसलसल गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। एनी बाजी की तरफ से, नसीम भाई ब्राइटन, MQM आयरलैंड, गुलाम भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह साथियों। ये गुलाम वारिस भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है, MQM आयरलैंड, मसूद भाई कनाडा, गुलाम वारिस भाई, एनी बाजी, MQM आयरलैंड, गुलाम वारिस भाई साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए कि जल्द से जल्द हम 150K के ऊपर पहुंच जाए माशाल्लाह। डॉक्टर इमरान भाई की तरफ से फैमिली हार्ट माशाल्लाह, डॉक्टर साहब। नसीम भाई ब्राइटन, एनी बाजी की तरफ से कॉन्फिटी आई है। MQM आयरलैंड की तरफ से फ्लेम हार्ट्स माशाल्लाह। नसीम भाई ब्राइटन, MQM आयरलैंड, टिकटॉक साइन आया है। 2025 लव का गिफ्टिंग आई है, मतलब जैदी भाई की तरफ से फ्लावर्स आ रहे हैं। और ये हैंड हार्ट्स एनी बाजी की तरफ से, शुक्रिया एनी बाजी माशाल्लाह। MQM आयरलैंड का शुक्रिया, मतलब जैदी भाई का शुक्रिया, एनी बाजी का शुक्रिया। MQM आयरलैंड, मतलब जैदी भाई, जबरदस्त साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए, मतलब जैदी भाई। बिलाल शाह भाई की तरफ से गोल्ड बॉक्सिंग ग्लव्स माशाल्लाह, फिंगर हट आया बिलाल भाई शाह की तरफ से। मोहसिन सईद भाई की तरफ से, MQM आयरलैंड, एनी बाजी की तरफ से अगेन फैमिली हार्ट माशाल्लाह। और ये डॉक्टर इमरान भाई की तरफ से परफ्यूम्स, बिलाल शाह भाई की तरफ से फ्लेम हार्ट्स, एनी बाजी, डॉक्टर इमरान, बिलाल शाह भाई की तरफ से एस्प्रेसो माशाल्लाह। बिलाल शाह भाई शुक्रिया, डॉक्टर साहब शुक्रिया, MQM आयरलैंड शुक्रिया। मतलब जैदी भाई की तरफ से कॉन्फिटी माशाल्लाह, मतलब भाई जबरदस्त जबरदस्त साथी। बिलाल शाह भाई, अली अब्बास भाई की तरफ से गिफ्टिंग आई है, मतलब जैदी भाई की तरफ से। डॉक्टर इमरान की तरफ से परफ्यूम्स, बिलाल शाह भाई, एनी बाजी की तरफ से फ्लावर्स आ रहे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर इमरान, मोहसिन सईद भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। डॉक्टर इमरान, मोहसिन सईद भाई, बिलाल शाह भाई माशाल्लाह साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए, हम 142 हो गए, जल्द से जल्द 150K कीजिए। बिलाल शाह भाई, डॉक्टर इमरान, एनी बाजी माशाल्लाह साथियों। मोहसिन सईद भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, टिकटॉक साइन, एनी बाजी की तरफ से फ्लावर्स, जबरदस्त जबरदस्त साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। डबल टैपिंग जारी रखिए, 150K करेंगे जल्दी से जल्द। 100+ लोग बैठे हैं, जल्द से जल्द डबल टैपिंग कीजिए माशाल्लाह। मोहसिन सईद भाई मुसलसल गिफ्टिंग करते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहसिन सईद भाई की तरफ से मल्टीपल गिफ्टिंग आ रही है, जबरदस्त साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए। और ये फैमिली हार्ट अगेन एनी बाजी की तरफ से माशाल्लाह। अभी हमें खुशी। और ये इकबाल बहादुर भाई से लव एंड की ताला चाबी आ गया है माशाल्लाह, इकबाल बहादुर भाई की तरफ से माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहसिन सईद भाई, जबरदस्त जबरदस्त साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए माशाल्लाह। मोहसिन सईद भाई मुसलसल गिफ्टिंग करते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। डबल टैपिंग जारी रखिए, 150K कीजिए जल्द से जल्द, ताकि हम इसको फिर इस आज की नशिस्त के अख्ताम की तरफ जाएंगे माशाल्लाह साथियों। जबरदस्त जबरदस्त। डबल टैपिंग कीजिए, 150K कीजिए माशाल्लाह साथियों। जल्द से जल्द इसको 145K कीजिए, 150K कीजिए। डॉक्टर इमरान भाई की तरफ से परफ्यूम्स आ रहे हैं माशाल्लाह साथियों। और ये एनी बाजी की तरफ से हैंड हार्ट्स, एनी बाजी, डॉक्टर इमरान माशाल्लाह गिफ्टिंग करते हुए, जबरदस्त। MQM आयरलैंड की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह साथियों। डबल टैपिंग जारी रखिए, इसको जल्द से जल्द 150K कीजिए माशाल्लाह साथियों।
एनी बाजी की तरफ से अगेन फैमिली हार्ट, MQM आयरलैंड की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, यूसुफ सईद भाई ने की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह, MQM आयरलैंड, मोहसिन सईद भाई। और ये आया है चार्ट टॉप अप इकबाल बहादुर भाई की तरफ से माशाल्लाह, MQM आयरलैंड की तरफ से गिफ्टिंग मुसलसल जा रही है, जबरदस्त साथियों, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। MQM आयरलैंड गिफ्टिंग करते हुए डबल टैपिंग जारी रखिए माशाल्लाह साथियों, MQM आयरलैंड मुसलसल गिफ्टिंग करते हुए माशाल्लाह, जबरदस्त साथियों। MQM आयरलैंड की तरफ से मल्टीपल गिफ्टिंग जारी है, डबल टैपिंग कीजिए इसको, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मल्टीपल जज़ाकल्लाह गिफ्टिंग के साथ जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त साथियों। और ये फॉर एवर रोज आया है यूसुफ सईद भाई की तरफ से, शुक्रिया यूसुफ भाई, MQM आयरलैंड। और ये कॉरल आया है यूसुफ सईद भाई की तरफ से, MQM आयरलैंड की तरफ से गिफ्टिंग जारी है। इकबाल बहादुर भाई से लव बॉम्ब माशाल्लाह, इकबाल बहादुर भाई माशाल्लाह, इकबाल भाई जबरदस्त जबरदस्त, MQM आयरलैंड गिफ्टिंग करते हुए। और ये एनी बाजी की तरफ से आ गई है गैलेक्सी, शुक्रिया एनी बाजी माशाल्लाह, जबरदस्त। और ये डांसिंग हार्ट यूसुफ सईद भाई की तरफ से माशाल्लाह, यूसुफ भाई मनी गन आ गई है यूसुफ सईद भाई की तरफ से, जबरदस्त जबरदस्त साथियों, मल्टीपल गिफ्टिंग करते हुए यूसुफ सईद भाई, मनी गन, डांसिंग हार्ट, स्टार माशाल्लाह साथियों, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त साथियों, डबल टैपिंग जारी रखिए। और ये अगेन गन आ गई, मनी गन यूसुफ सईद भाई की तरफ से माशाल्लाह साथियों। और ये शाइनी बलून यूसुफ सईद भाई की तरफ से। और ये एनी बाजी की तरफ से हैंड हार्ट्स, जबरदस्त साथियों, यूसुफ सईद भाई की तरफ से कॉन्फिटी आई है माशाल्लाह, मार्वलस जबरदस्त यूसुफ सईद भाई, डबल टैपिंग जारी रखिए। 146 हो गए, 150K कीजिए। एनी बाजी की तरफ से अगेन हैंड हार्ट्स, जबरदस्त साथियों माशाल्लाह, साथी गिफ्टिंग कर रहे हैं, डबल टैपिंग भी कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसको 150K कीजिए माशाल्लाह साथियों। डॉक्टर इमरान भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है फ्लावर्स की। और ये ट्रेन आ गई है यूसुफ सईद भाई की तरफ से, शुक्रिया यूसुफ भाई जबरदस्त। और ये डायमंड माइक इकबाल बहादुर भाई की तरफ से आया है माशाल्लाह, जबरदस्त साथी। और ये चार्ट टोपू यूसुफ सईद भाई की तरफ से। और ये मतलूब जैदी भाई की तरफ से फ्लावर्स आ रहे हैं, यूसुफ सईद भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, मतलूब जैदी भाई, मोहसिन सईद भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, जबरदस्त साथियों, डबल टैपिंग जारी रखिए, जल्द से जल्द 150K कीजिए। मतलूब जैदी भाई, मोहसिन सईद भाई मुसलसल गिफ्टिंग करते हुए माशाल्लाह, मोहसिन सईद भाई, यूसुफ सईद भाई की तरफ से परफ्यूम्स आ रहे हैं। और ये लव बॉम्ब यूसुफ सईद भाई की तरफ से माशाल्लाह, जबरदस्त। एनी बाजी की तरफ से कॉन्फिटी, मतलूब जैदी भाई की तरफ से फ्लावर्स, जबरदस्त साथियों, डबल टैप। मोहसिन सईद भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, जबरदस्त जबरदस्त। मोहसिन सईद भाई, यूसुफ सईद भाई, इकबाल बहादुर भाई, MQM आयरलैंड, एनी बाजी, मोहसिन सईद भाई मुसलसल गिफ्टिंग करते हुए माशाल्लाह साथियों। और ये पॉजिटिविटी यूसुफ सईद भाई की तरफ से, एनी बाजी की तरफ से मुसलसल फ्लावर्स, MQM आयरलैंड की तरफ से फ्लावर्स आई, फैमिली हार्ट आया यूसुफ सईद भाई की तरफ से माशाल्लाह साथियों, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहसिन सईद भाई गिफ्टिंग करते हुए जबरदस्त जबरदस्त, ट्रिप की गिफ्टिंग करते हुए मोहसिन सईद भाई। और ये मनी गन आ गई यूसुफ सईद भाई की तरफ से, जबरदस्त। इकबाल बहादुर भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, मोहसिन सईद भाई, आतिफ शमीम भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है माशाल्लाह, जबरदस्त। मलाइशिया वाले की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह, जबरदस्त साथियों, डबल टैपिंग जारी रखिए, जल्द से जल्द डबल टैपिंग कीजिए, 150K कीजिए, जल्द से जल्द। 100 मौजूद है इस वक्त व्यूवर्स, जल्द से जल्द डबल टैपिंग कीजिए ताकि हम इस ब्रॉडकास्ट खत्म करें आज की। यूसुफ सईद भाई की तरफ से हैंड हार्ट, मोहसिन सईद भाई, जबरदस्त जबरदस्त साथियों, डबल अच्छा, टैपिंग एक जारी रखिए। सवाल का जवाब चाहिए मुझे। ये गिफ्टिंग करने वालों में ये लव बॉम्ब का इजहार किया, तो ये लव बॉम्ब क्या है? लव बॉम्ब का मतलब ये लव बॉम्ब चलाने से मोहब्बत कायम रहती है, या ये लव बॉम्ब चलाकर मोहब्बत को तोड़ दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है? क्या चक्कर है ये? इस तरह दूसरे बॉम्ब जो होते हैं उनसे तबाही फैलती है, इससे मोहब्बत फैलती है भाई कोई। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबके इसमें बरकत अता फरमाए, आमीन। और बस 149.8 हो गए, जल्द से जल्द इसको 150K कीजिए। और 149.9 हो गए हम बिल्कुल। और लव बॉम्ब अगेन यूसुफ सईद भाई की तरफ से, शुक्रिया यूसुफ भाई। और मनी गन आ गई है एनी बाजी की तरफ से, और हम 150K क्रॉस कर गए माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब जैदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह, जबरदस्त साथियों, माशाल्लाह माशाल्लाह साथियों, जबरदस्त जबरदस्त। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सबको। एनी बाजी की तरफ से भी लव बॉम्ब माशाल्लाह। और
محسن بھائی کی طرف سے فلیم ہارٹس، مطلوب زیدی بھائی کی طرف فلاورز، زبردست مطلوب زیدی بھائی، محسن اور یہ سپر پاور یوسف سعید بھائی سپر پاور کے ساتھ، محسن سعید بھائی فلیم ہارٹس کے ساتھ، اینی باجی ہینڈ ہارٹس کے ساتھ، محسن بھائی فلیم ہارٹس کے ساتھ، زبردست ساتھیوں، انجینئر جامیل کے بھائی کے ساتھ، اور یہ نائٹ اسٹار یوسف سعید بھائی کے پاس سے آتا ہے ماشاءاللہ، محسن سعید بھائی کی طرف سے فلیم ہارٹس جا رہی ہیں ماشاءاللہ، زبردست ساتھیوں، دل کھول کر گفٹنگ کر رہے ہیں ساتھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھیوں، زبردست زبردست، محسن سعید بھائی فلیم ہارٹس کے ساتھ مسلسل گفٹنگ کرتے ہوئے، زبردست، محسن سعید بھائی گفٹنگ بھی کر رہے ہیں، ڈبل ٹیپنگ کر رہے ہیں، اور ساتھی بھی ڈبل ٹیپنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، زبردست ساتھیوں، اور یہ محسن سعید بھائی کی طرف سے فلاورز کی گفٹنگ، فلیم ہارٹس کی گفٹنگ، اینی بادی کی طرف سے گڈ نائٹ، شکریہ اینی بادی، محسن سعید بھائی مسلسل ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ، فلیم ہارٹس کبھی فلاورز، ایم کیو آئرلینڈ ماشاءاللہ ساتھیوں، محسن سعید بھائی ایم کیو آئرلینڈ مسلسل گفٹنگ کرتے ہوئے ماشاءاللہ، زبردست زبردست ساتھیوں، بہت خوب، محسن سعید بھائی یوسف سعید بھائی پرفیومز کے ساتھ، محسن سعید بھائی فلیم ہارٹس کے ساتھ، ایم کیو آئرلینڈ ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ، ایم کیو آئرلینڈ زبردست، محسن سعید بھائی مسلسل گفٹنگ کرتے ہوئے یوسف سعید بھائی پرفیومز کے ساتھ، اور لو یو کی آیا ہے یوسف سعید بھائی کی طرف سے، لو یو کی گفٹنگ زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست، محسن سعید بھائی ایم کیو آئرلینڈ زبردست ساتھیوں، اور یہ فیملی آرٹ آیا ہے یوسف سعید بھائی کی طرف سے، ٹک ٹاک سائن ایم کیو آئرلینڈ، فلاورز ایم کیو آئرلینڈ کی طرف سے، ایم کیو آئرلینڈ ماشاءاللہ زبردست ساتھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فلیم ہارٹس ملٹیپل گفٹنگ کرتے ہوئے، یہ اور گارلینڈ ہیڈ سیٹ آیا ہے یوسف سعید بھائی کی طرف سے، شکریہ یوسف بھائی، ایم کیو آئرلینڈ شکریہ، تمام ساتھیوں کو شکریہ، تمام ڈبل ٹیپنگ کرنے والوں کو شکریہ، ایم کیو آئرلینڈ کا شکریہ ماشاءاللہ ساتھیوں، زبردست زبردست ماشاءاللہ ساتھیوں گفٹنگ کے ساتھ، اور یہ ڈائمنڈ مائک آیا ہے یوسف سعید بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ ساتھی، لو یو آیا ہے اقبال بہادر بھائی کی طرف سے، شکریہ اقبال بھائی، زبردست ساتھی، ایم کیو آئرلینڈ مسلسل گفٹنگ کرتے ہوئے، ملٹیپل گفٹنگ کرتے ہوئے، یوسف سعید بھائی ایم کیو آئرلینڈ، اقبال بہادر بھائی، زبردست ساتھیوں، گفٹنگ کے لیے آپ کا ڈبل ٹیپنگ کا شکریہ آپ لوگوں کا، زبردست ساتھیوں، ڈبل ٹیپنگ کے ساتھ گفٹنگ کے ساتھ، تمام ساتھی دل کھول کے گفٹنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، زبردست، ایم کیو آئرلینڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکریہ ساتھیوں، ایم کیو آئرلینڈ ملٹیپل گفٹنگ، ابن علی کی بھائی کی طرف سے فلاورز کی گفٹنگ آ رہی ہے، شکریہ ابن علی بھائی ماشاءاللہ، زبردست ابن علی بھائی، ایم کیو آئرلینڈ ابن علی بھائی گفٹنگ کرتے ہوئے ماشاءاللہ، زبردست ساتھیوں، زبردست زبردست، ایم کیو آئرلینڈ مسلسل ملٹیپل گفٹنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، مختلف گفٹنگ آ رہی ہے ان کی طرف سے، 20-25 گفٹنگ آ رہی ہے، محسن سعید بھائی کی طرف سے فلیم ہارٹس آ رہے ہیں مسلسل ماشاءاللہ، محسن سعید بھائی کا شکریہ، انجینئر جمیل بھائی کا شکریہ، فلاورز آ رہے ہیں، زبردست ساتھیوں، ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے، اور فلاورز کی گفٹنگ جاری ہے، محسن سعید بھائی کی طرف سے فلیم ہارٹ کی گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ، زبردست ساتھیوں، ابن علی بھائی کی طرف سے فلاورز آ رہے ہیں ماشاءاللہ، شکریہ ابن علی بھائی، زبردست ساتھیوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکریہ تمام لوگوں کا، شکریہ گفٹنگ کرنے والوں کا، تمام ساتھیوں، براڈ پہ جتنے لوگوں نے پروگرام سنا، ماڈریٹر کا فرائض انجام دیے، کنوینر صاحب مستقل موجود رہے، اور جو لوگ مستقل موجود رہے، جنہوں نے آج کا پورا لیکچر سنا ہے، فکر نشست سنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام سننے والوں کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین، سب کو صحت کاملہ عاجلہ، تندرستی عطا فرمائے، اور خیر خیریت سے رکھے، اور جنہوں نے گفٹنگ کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت، رحمت فضل عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل حاضر خدمت ہوں گا، اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔ شب بخیر بھائی، اللہ حافظ، اللہ حافظ بھائی۔